اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ صلوات پڑھی بر محمد قرآنی شخصیات میں سے دوسری اہم ترین شخصیات جن کا آج تذکرہ مقصود ہے وہ اصحاب کہف ہیں۔ کل جناب حکیم لقمان کا تذکرہ ہوا ان کی حکمت کے بارے میں اور جو تعلیمات انہوں نے اپنے بیٹے کو دیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ تذکرہ قرآن میں کیوں آیا، کیا وجہ بنی یہ تذکرہ کرنے کی، بعین ہی وہی وجہ جو حکیم لقمان کا تذکرہ کرنے کا باعث بنی، عرب کے وہ حالات، وہ سختیاں جو مسلمانوں پر تھیں اور جو دعوت پیغمبر دے رہے تھے اس کے مقابلے میں مشرکین کا مسلمانوں پر، اپنی اولاد پر سختیاں کرنا باعث بنا کہ خدا نے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ شخصیت جسے تم بھی حکیم اور دانا مانتے ہو وہ بھی اسی دعوت کی قائل تھی، اس نے بھی اپنے بیٹے کو یہی دعوت دی، کیونکہ بیٹے سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی جب مسلمانوں پر سختیاں بڑھنے لگیں اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ان کا مکے میں رہنا محال ہو گیا، مکے کے حالات سازگار نہیں رہے، اب مشکلات بڑھتی چلی گئیں، تو خدا نے انہیں ایک نمونہ اور ایک اسوہ بتایا کہ جب حالات دشوار ہو جائیں، رہنا مشکل ہو جائے، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، تو ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر لینی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے اصحاب کہف کا قصہ سنایا۔ اور دوسری طرف اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ مشرکین قریش نے اہل کتاب سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم پیغمبر کو آزمانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ ایسی، چونکہ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ تھے یہ اہل علم سمجھے جاتے تھے، عربوں کے ہاں ان کو برتری اور فضیلت حاصل تھی اہل علم ہونے کی سے، صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے، چونکہ عربوں کے پاس جو عرب بدو تھے، مشرکین تھے، قریش تھے، دوسرے قبائل تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی بھی تعلیمات کی کتاب نہیں تھی، لیکن یہود کے پاس جو وہ تورات تھی اور نصارہ کے پاس انجیل تھی، تو یہ ان سے برتری رکھتے تھے، انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو یہ یہود اور نصارہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مشکل درپیش ہے، ایک شخص ہمارے ہاں درمیان پیدا ہوا ہے جس نے نبوت کا ادعا کیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، اس کا مذاق اڑا لیا، اس پہ تہمت لگا لی، اس کو مجنون کہا، اس کو شاعر کہا، اس کو کاہن کہا، لیکن روز بروز اس کے پیروکار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان سے یہ سوال پوچھو، جب تم یہ سوال پوچھو گے، یہ سوال چونکہ عربوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی تاریخ کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثلا ہم سے آج اگر کوئی یورپ کے بارے میں سوال کرے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہاں کا بادشاہ کون تھا، کون سا دور تھا، کیا ہوا، کون سی جنگ ہوئی، لیکن اگر برصغیر کے بارے میں پتہ کیا جائے اور بالخصوص پاکستان کے بارے میں کہ 1965 کی جنگ کب ہوئی، 1971 کی جنگ کب ہوئی، فلاں مارشل لا کب لگا، تو ہمارے لیے بتانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ان کی تاریخ سے متعلق ہی نہیں ہیں، یہ یہود اور نصارہ کی تاریخ سے متعلق ہیں، آپ پیغمبر سے سوال کریں گے چونکہ آپ کے گمان میں وہ سچے نبی نہیں ہیں تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کو برتری حاصل ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اصحاب کہف اور رقیم کون تھے؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا سوال
ان کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جس شخص کے پاس گئے وہ ماجرا کیا تھا، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال انہوں نے، یہ 3 سوال عربوں نے اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ سن نہیں رکھا تھا، یہ ان کے لیے بالکل نئے تھے۔ لہٰذا یہ آئے پیغمبر کے پاس، اب پیغمبر ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، خدا کی طرف سے وحی آئی، اس میں ان کا جواب بھی ہے سوالوں کا، اور مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک رول ماڈل، ایک اسوہ اور ایک نمونہ، ایک رائے حل بھی پیش کر دیا کہ ان حالات میں آپ نے وہی کرنا ہے کہ جو پہلے اصحاب کہف کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کیا تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، ان کے آسمان پر چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ جب گزرا تو ظاہراً اسی روم کے علاقے میں، یا بعض کہتے ہیں کہ ترکی کے علاقے میں، یہ ساری سلطنت جو ہے وہ روم کے زیر اثر تھی، تو یہاں پر یہ لوگ توحید کی دعوت سے آشنا ہو گئے، خدا واحد کو ماننے لگے، خدا واحد پر ایمان لے آئے۔ جب یہ خدا واحد پر ایمان لے آئے، اور بالکل نوجوان لوگ تھے، یہ نوجوان طبقہ تھا، تقریباً 6-7 کے قریب یہ افراد تھے، ایک گروہ بنا اور خدا پر ایمان لائے، توحید کو قبول کیا، اور قبول بھی دلیل کے ساتھ کیا، بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا۔ اور ہونا ہی یہی چاہیے کہ جو بھی انسان کا عقیدہ ہو وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے دوسروں پر اعتراض کیا کرتے تھے، جو بت پرست تھے، پورا معاشرہ بت پرست تھا، فقط یہ چند افراد مواحد تھے، توحید پرست تھے۔ اب یہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھیا بتاؤ تو صحیح، تم جو ان بتوں کو پوجتے ہو تمہارے پاس دلیل کہ ہمیں کانے کرو ہم مان لیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی کانے کنندہ دلیل نہیں تھی۔ یہ بڑی اچھی ان میں بات تھی کہ یعنی دلیل مانگتے تھے، اور انہوں نے جو کچھ قبول کیا وہ دلیل سے قبول کیا۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جس ماحول میں وہ تربیت پاتے ہیں، جن اداروں میں وہ تربیت پاتے ہیں، ان اداروں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ سوال کریں، پوچھیں کہ یہ کیوں ہے ایسا، کائنات ایسی کیوں ہے، خدا ایسا کیوں ہے، خدا ہے، خدا نہیں ہے، کیوں ہم اس دین کی پیروی کریں، کیوں ہم نبی کی پیروی کریں، کیوں ہم اس دین کو اپنائیں۔ تو یہ بچے سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے والدین کے لیے کہ وہ بچوں کو سمجھیں کہ بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بچوں کے سوال لا یعنی نہیں ہیں، یہ سوال ہونے چاہیے۔ والدین کو چاہیے، والدین کا فریضہ ہے کہ ان بچوں کے سوالات کا جوابات دیں، یا تو خود اس قابل ہوں، خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے، خود اتنی معرفت ہونی چاہیے، اتنی بصیرت ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم جس عقیدے پر قائم ہیں، ہمارے آباء و اجداد جس عقیدے پر قائم تھے، جس مذہب کو ہم نے فالو کیا ہے، کیوں کیا ہے، خود اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اور جب علم ہوگا تو بچوں کو بھی ہم قانع کر سکیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے، بس خدا کو مانو۔ بھئی کیوں مانیں؟ بچوں کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد ان کو قانع کیجیے۔ اگر ہم قانع نہیں کریں گے، اب ہوتا کیا ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، دین سے متعلق، خدا سے متعلق، رسول سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق ہزارہ سوال بچوں کے ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ہوتے ہیں۔ ہم جواب دینے کے بجائے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، خدا کا خوف دلاتے ہیں، خدا سے ڈراتے ہیں۔ نہیں، آج کی نسل جو ہے وہ اس سے ڈرنے والی نہیں۔ جب ہم جواب نہیں دیتے، اب وقتی طور پر یہ بچے خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، اب یہ جواب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب انہیں جواب ہمارے ہاں سے نہیں ملتا، مذہب سے نہیں ملتا، گھر سے نہیں ملتا، مسجد سے نہیں ملتا، مجالس سے نہیں ملتا۔ اب کیا کرتے ہیں، اب جب یہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کا جواب ان کو دیتے ہیں۔
جو مزید ان کو ملحد کر دیتے ہیں۔ اب ان کی غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو منحرف کر دیا، نہیں، اگر یہاں سے ان کو جواب مل جاتا تو کبھی بھی یہ غلط جواب کے پیچھے نہ جاتے۔ یہ کیوں منحرف ہوئے؟ آج ایک المیہ ہے، اکثر ہماری جو اولاد ہے، والدین ہیں، وہ اس سے پریشان ہیں۔ ایک بہت بڑا گیپ جو والدین اور اولاد کے درمیان موجود ہے، نوجوانوں کے درمیان اور ان کے والدین کے درمیان۔ والدین چاہتے ہیں کہ یہ دیندار ہو جائیں، اس دین کی پیروی کریں، اور نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس دین کی پیروی کیوں کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم انہیں اچھی طریقے سے قائل نہیں کر پاتے، اور جہاں پر وہ جاتے ہیں انہیں بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے فلسفے سے، مختلف باتوں سے، مختلف تھیوری جو اس وقت موجود ہیں ان کے ہاں، اس سے وہ قائل کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ بچے جو ہے وہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ فی الحال یہ بچے خاموش ہیں، ان کی خاموشی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ یہ مالی طور پر وابستہ ہیں، چونکہ ہمارے بچے ابھی تک ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ابھی وہ مستقل نہیں ہوئے، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر انہوں نے جو ہے وہ کوئی روزگار تلاش کرنا ہے۔ اتنے عرصے میں اگر وہ والدین سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ جو ہے وہ ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی، لہٰذا اس وجہ سے خاموش، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ان کی خاموشی کی یہ ہے کہ یہ خوش بینانہ ہم کہہ سکتے ہیں، خوش بینی، اور کہیں پر واقعاً ایسا ہے بھی کہ والدین کے احترام میں یہ بچے والدین کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہیں، لیکن جیسے یہ والدین سے جدا ہوں گے، مستقل ہوں گے، یہ بچے دین سے باہر نکلیں۔ تو بس بچوں کو جو جوابات ہیں، سوالات ہیں، ذہنی خلش ہے، اس کو درست کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے، بچوں کو وقت دیا جائے، بچوں کے لیے ایسے جو ہے وہ ایسی کلاسز رکھی جائیں یا ایسا انتظام کیا جائے کہ بچوں کی فکری خلش دور ہو جائے، جو بھی انہیں دین سے، مذہب سے، خدا سے، رسول سے، آداب و رسوم سے، عبادات سے ہے، یہ دور ہونی چاہیے۔ بچوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، اگر آج حل نہیں ہوں گے تو کل جو ہے وہ جب دوسرے حل کریں گے تو وہ حل بڑا خطرناک ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے توحید کا اقرار کیا، ایمان لائے دلیل کے ساتھ، اور پھر دوسروں سے دلیل مانگتے تھے، کہا کہ ہمیں دلیل دو کہ تم بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جب جواب نہیں بن پاتا بعض مولانا حضرات سے، یا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ غصے ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام سزا دیتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بات سے واپس نہ پلٹے، تم نے توحید کو نہ چھوڑا اور دوبارہ بت پرستی نہ شروع کی، تو یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں سزائیں دیں گے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، ان کا مطمع نظر یہ تھا، ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم دین کے اصولوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے، چلتے ہوئے معاشرے میں انقلاب برپا کریں، ہم معاشرے کی اصلاح کریں، سب کو توحید کی دعوت دیں، سب کو خدا کی طرف بلائیں، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس افراد اتنے نہیں ہیں، ابھی لوگ جو ہے وہ ہماری بات سن رہے ہیں لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری باتیں لوگوں کو اچھی تو لگتی ہیں لیکن باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے لیے مشکل پیش آ گئی، انہوں نے ایک مرحلے تک کوشش کی، تلاش کی، اپنے پیغام کو پہنچایا، مشکلات برداشت کی، جب دیکھا کہ حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر ہم اس معاشرے میں باقی رہتے ہیں تو یا تو یہ ہمیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، یا مجبور ہو کے ہمیں ان کا دین اپنانا پڑے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں اب ہمارے پاس، اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو یا تو ہمیں مار دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، یا ہمیں اپنے دین سے، ایمان سے دستبردار ہونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اب ہم اس شہر کو ترک کر دیں، لہٰذا یہ شہر سے باہر نکلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور خدا سے دعا کی کہ خدایا ہماری مدد کر،
انہوں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی دعا سن لی. خدا نے ان کو اسی غار میں سلا دیا. اب تو یہ چند افراد تھے، جب یہ جا رہے تھے یہ سارے نوجوان تھے اور اچھے گھروں کے تھے، اشرافیہ کے لوگ تھے، یعنی معمولی گھرانوں کے لوگ نہیں تھے، امراء کے اولاد تھے. لہذا امراء نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو پلٹا دیا جائے، لیکن یہ جو ہے ان کے ہاتھ میں نہ آئے، قابو نہ آئے، یہ باہر نکلے. اب جب یہ جا رہے ہیں تو وہاں پر راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، اس کو انہوں نے دعوت دی، توحید کی، اور بات اس کے دل پہ لگی کہ بات تو ان کی صحیح ہے، دعوت تو ان کی صحیح ہے. لہٰذا اس نے اپنا ریوڑ جو ہے وہ راستے پہ لگایا جس کا وہ تھا، تاکہ یہ اپنے گھر میں آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا. اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا. یہ تقریباً 6 7 8 افراد جو ہے وہ اتنی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ غار میں پہنچے. اب غار میں پہنچے، خدا سے انہوں نے دعا کی. جب خدا سے دعا کی تو خدا نے ان کی دعا قبول کی، ان کو سلا دیا. یہ تقریباً 309 سال تک سوتے رہے. یہ تقریباً 3 صدیاں غار میں ہی سوتے رہے. کہا جاتا ہے کہ شمسی طور پر 300 سال تھے، اور اگر قمری طور پر گنا جائے تو 309 سال بنتے ہیں. بھائی اتنا مدت 3 صدیاں یا اس سے کچھ کم زیادہ یہ غار میں بالکل سوئے رہے. اب یہ کیسے سوئے رہے، کیسے زندہ رہے؟ خدا نے اس کا بھی انتظام کر دیا. قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو مشرق کی سائڈ سے جو ہے وہ اس پہ کرنیں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہونے لگتا تھا تو مغرب کی سائڈ پہ اس کی کرنیں پڑتی تھیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ ہوا وغیرہ کا انتظام ہوتا رہا. اور پھر خدا کہتے ہیں کہ خود ہم ان کو کروٹیں دلواتے رہے، اور باہر سے جو لوگ دیکھتے تھے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ زندگی کے آثار ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے تھے. یعنی اس غار میں عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر اب وہ گھبرا کے بھاگ جاتے. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے داستانیں گھڑ لیں. کہا یہ تو فلاں لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ داستانیں کسی مزار کے بارے میں، کسی قبر کے بارے میں، کسی درخت کے بارے میں، کسی گھر کے بارے میں، یہ آصف زدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہم بھی بہت ساری چیزیں لوگ داستانیں گھڑ لیتے. تو انہوں نے بھی اس پہاڑ اور اس غار کے بارے میں داستانیں گھڑ لیں، چونکہ وہاں سے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. اب خدا نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور اتنے عرصے میں یہ جو 2-3 صدیاں گزریں، اس معاشرے میں وہ توحید کی دعوت پھلنے پھولنے لگی، اور پورا معاشرہ معاہد ہو گیا. پورے معاشرے نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. پورا معاشرہ جو ہے وہ اس مذہبی ڈگر پر چل پڑا. اب وہاں پر پھر تبدیلی آئی. اصحاب کہف سو رہے ہیں، معاشرہ سارا کا سارا عیسائی ہو چکا ہے. عیسائی ہونے کے بعد پھر ان میں تبدیلی آئی. تبدیلی یہ آئی کہ ان کا ایک ایسا پادری اٹھا، اور اس پادری نے قیامت کا انکار کر دیا، معاد کا انکار کر دیا. کہا کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی روز جزا سزا نہیں ہے. اور وہاں پر یہ بحث بڑی گرم ہو گئی، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، خدا کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ تو خدا کر ہی نہیں سکتا. جب یہ سارے حالات اس شہر کے ہو گئے، اب خدا نے ان کو بیدار کیا. اب یہ اٹھے. جیسے یہ بیدار ہوئے تو تھوڑے سے حیران تھے، کیونکہ جب یہ سو رہے تھے تو سورج اس طرف تھا، سورج کی روشنی اس طرف نظر آ رہی تھی. اب جب جاگے تو سورج کی روشنی اس طرف تھی. بڑے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں. تو انہی میں سے کچھ دوسرے بولے کہ ہم کچھ لمحے، کچھ گھنٹے شاید سوئے ہوں. دن کا کچھ حصہ ہم نے سو کر گزارا ہے. 300 سال تک سوئے رہے. خدا نے ان کو زندہ رکھا، ان کو پانی، غذا، جو بھی ضروریات ہیں ان کے بغیر ہی خدا نے ان کو
زندہ رکھا، کروٹیں بدلتے رہے، ہوا روشنی کا انتظام موجود تھا۔ آج جو سوال کرتے ہیں نا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، اگر اصحاب کہف 300 سال تک بغیر کھائے پیے غار میں زندہ رہ سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، کروٹیں لے سکتے ہیں، تو کیا خدا کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک شخصیت کو اس طریقے سے جو وہ پردہ غیب میں زندہ رکھے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ رکھا ہے، حضرت نوح 950 سال تک زندہ رکھا۔ جب خدا چاہے تو ان کے لیے وسائل زندگی وہاں پہنچا سکتا ہے، خدا کے لیے مقدور ہے، کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہے۔ لہذا 300 سال تک یہ زندہ رہی، اب یہ اٹھے بیدار ہوئے، انہیں بھوک محسوس ہوئی، 300 سال تک انہیں بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ اب جب بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ شہر میں جانا چاہیے اور وہاں سے کچھ کھانے کا سامان لانا چاہیے، لیکن اب جائے کون؟ تو انہوں نے اپنے میں سے جو ایک سیانہ تھا کہا کہ بڑی احتیاط سے جانا، منہ ڈھانک کر چھپا کر، تاکہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی مشکل پیش نہ آئے، پکڑے نہ جاؤ۔ اب بازار میں یہ گیا، پہنچا چھپ چھپاتے ہوئے، ایک نان بھائی کی دکان پر پہنچا، اور اس کے پاس جو سکے تھے اس نے وہ سکے نکالے، سکے نکال کر وہ روٹیاں، اور یہ حیران تھا کہ شہر کی حالت ایک رات میں تبدیل ہو گئی، یہ وہ شہر تو نہیں ہے جو ہمارا شہر ہوا کرتا تھا، اس میں تو ہر چیز جو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ حیران پریشان بالآخر جو ہے وہ دکان پر پہنچا، اسی حیرت کے عالم میں تھا، اور اس نے وہ سکہ نکالا، سکہ نکال کر جو ہے وہ دیا۔ اب اس کے پاس جو وہ چاندی یا سونے کا سکہ تھا، اس نے وہ دیا۔ جب دکاندار نے وہ سکہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کا، یعنی وہ بادشاہ جس کے زمانے میں یہ موجود تھے اس کا نام دقیانوس تھا۔ کہا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، صدیوں پہلے کا، یقیناً ان کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آیا ہے جس کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا اس سے خزانہ مل گیا، اس کو خزانہ مل گیا۔ اب لوگ سارے جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہاں پر جو اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے، ہم تو غار میں سوئے تھے، میں تو واپس آیا تو یہ میں تو اس زمانے میں تھا، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھی غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اس کی بات کی تائید کرنے کے لیے غار کی طرف چل پڑے، اور جا کر دیکھا کہ واقعاً وہ لوگ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، اور وہاں پر لوگوں کو پھر یقین آ گیا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر سلا کر جو ایک عارضی موت ہے اس کے بعد خدا زندہ کر سکتا ہے، تو ابدی موت کے بعد، یعنی ہمیشہ یہ جو موت ہے، موت کی نیند کے بعد بھی خدا دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو یقین آ گیا۔ قرآن نے فقط اسی حد تک اس قصے کو بیان کیا۔ اب وہ پہاڑ کہاں پر تھا، وہ شہر کون سا تھا، کتنے افراد تھے، پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ قصہ ہم نے تم کو سنا دیا، لیکن اب لوگ جو ہے وہ اب ہوا یہ کہ جب وہ سارا پتہ چل گیا یہ افراد ہیں، تو خدا نے پھر ان کو موت کی نیند سلا دی اسی غار میں۔ جب موت کی نیند سلا دیا تو لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ پھر اختلاف ہو گیا کہ اب ان کا کریں کیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک بڑی سی عمارت بنا دیتے ہیں، اور ایک نے کہا کہ یہاں پر قرآن میں جو لفظ ہے، لفظ مسجد کا ہے کہ مسجد بنا دی جائے۔ اب وہاں پر جہاں پر اصحاب کہف تھے، ایک عمارت بنا دی گئی جسے مسجد کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد، اس مسجد سے مراد وہی مسجد ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے پہلے بھی کلیسا نہیں تھا، بلکہ مساجد ہوا کرتی تھیں جن میں عبادت ہوا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، مسجد سے مراد عبادت گاہیں ہیں، یعنی انہوں نے ایسے مزار بنا لیے کہ جو لوگوں کی عبادت گاہیں بن گئیں۔ آج ہمارے ہاں جو مزار ہیں، یہ مزار کس چیز کی علامت ہیں؟ خرافات کی، انحرافات کی۔ یعنی لوگوں نے وہاں پر مزار بنا لی اور مزاروں کو پوجنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ ان کی فکر کو، ان کی دعوت کو، ان کے نظریے کو، اور جو تعلیمات انہوں نے دیں، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، جو وہ چاہتے تھے اس کو فالو کریں۔ انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ان کی شخصیت پرستی شروع کر دی۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم تعلیمات کو چھوڑ کر
کیا کرتے ہیں؟ دوسرے آثار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. مثلا آج دیکھیے، بات تو سخت ہے لیکن بہرحال علم ہمارے بہت اونچا ہوتا جا رہا ہے. جتنا اونچا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہماری دسترس سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ تعلیمات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں علم کا قصور نہیں ہے، اس کی بلندی کا قصور وہ میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف ہو گئی ہے. جب زیادہ توجہ ان مظاہر کی طرف ہو گئی ہے، اب جو تعلیمات تھیں، جو کردار تھا، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں زیادہ ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات کم ہو رہی ہے، سیرت کی طرف ہماری توجہ کم ہے. تو وہاں پر یہ ہوا. پھر یہ عجیب و غریب سوالات کرنے لگے. بجائے اس کے کہ ان کی سیرت کو اپناتے، ان کے کردار کو اپناتے، انہوں نے ان چیزوں، ان بحثوں میں الجھ گئے. یہ کتنے تھے؟ 3 تھے، 4 تھے، کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 3 دن 300 سال سوئے، 400 سال سوئے، کتنے 100 سال یہ سوتے رہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ بحثیں لا یعنی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے. وہ 3 تھے، 4 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. نہیں، یہ فضول بحثیں ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنے تھے. اس کا تمہاری ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا انسان کی ہدایت کے ساتھ تعلق نہ ہونا، اس کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ باتیں فضول ہیں کہ کتنے تھے، فلاں جو ہے وہ کیا ہوا. اسی لیے قرآن نے تفصیلات ذکر نہیں کی قصوں کی. مشرکین نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، اور پیغمبر کی حقانیت ثابت ہو گئی. لیکن اس حد تک ثابت کی جتنی ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی. اب اس کا جو پیغام مسلمانوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے کیا پیغام تھا؟ کہ اگر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور آپ کا رہنا دشوار ہو جائے تو آپ کو ہجرت کر لینی چاہیے، آپ کو شہر چھوڑ دینا چاہیے. اور یہاں سے ہجرت حبشہ کے مقدمات فراہم ہوئے. اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ جب دیکھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو پیغمبر نے لوگوں کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور ان کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا. اور اس کے بعد جو دوسرا قصہ قرآن نے، دوسرا سوال جو مشرکین نے پیغمبر سے پوچھا، وہ سوال جناب موسیٰ اور عبد خدا کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے، اور جناب موسیٰ کا ان کے ساتھ قصہ کیا ہے. یعنی جناب خضر کے بارے میں کہ جناب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تم نے تعلیم حاصل کرنی، کچھ حاصل کرنا، اور اس کے لیے تمہیں ایک عبد خدا سے ملنا ہوگا. اب جناب موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنا، خود نبی خدا کو خدا نے کہا کہ آپ جا کر فلاں بندے سے علم حاصل کریں. جناب موسیٰ چل پڑے، ساتھ آپ کا ایک رفیق تھا، ایک شاگرد تھا. یہ ساتھ چلے، اور حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ آپ نے چلتے جانا ہے، جہاں پر 2 دریاؤں کا سنگم ہو، 2 دریا آپس میں مل رہے ہیں، وہاں تک آپ نے جانا ہے، وہاں پر وہ شخص آپ کو ملے گا. یہ سفر کرتے کرتے جو ہے ایک چٹان تک پہنچے. ان کے ساتھ ایک مچھلی ان کے ہاتھ جو ہے وہ تھی. اب بعض کہتے ہیں کہ یہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، بعض کہتے ہیں کہ زندہ مچھلی تھی. انہوں نے چٹان پر رکھی اور آپس میں باتوں میں مشغول ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ پھر روانہ ہوئے، اور کچھ دور چلے تو اپنے ساتھ جو دوسرا ان کا شاگرد تھا، نوکر تھا، جو بھی تھا، اس سے کہا لاؤ ذرا وہ کھانا تو نکالو، ہم ذرا بھوک لگی ہے، کھا لیں. تو اس نے کہا مجھے تو آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ جب ہم اس چٹان پر تھے، میں نے اس چٹان پر اس مچھلی کو رکھا، ٹپ ہو کر دریا میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اس عبد خدا نے ہمیں ملنا تھا. بتاؤ وہ واپس چلے. اب اس چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک عبد خدا سے، عبد صالح سے ہو گئی. روایات میں ہے کہ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ نے ان سے تقاضا کیا کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی فرمائیے. جناب خضر نے کہا کہ تعلیم تو میں تمہیں دے دوں، لیکن لن تستطیع معی صبرا، لیکن تم صبر نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی جو ہے وہ
صبر کا مادہ نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو، میں تمہیں تعلیم دے دیتا ہوں اگر صبر کر سکتے ہو۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو میں صبر کروں گا، آپ مجھے تعلیم دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے آؤ چلو میرے ساتھ، لیکن سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ یعنی دیکھیے کہ تعلیمی موارد میں اگر تعلیم حاصل کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے، لیکن بے قدر ضرورت، جہاں پر فائدہ تھا۔ یعنی سوال کا جواب تب دیا جاتا ہے جب مفید فائدہ ہو، اور سوال کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن جہاں پر جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہو وہاں پہ سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ سفر شروع کیا، سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اچھا استاد ہے کہ اس نے جو ہے اسی کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دی، لیکن خدا پر یقین تھا کہ خدا کے حکم سے جب اس بندے کے پاس آئے ہوں تو کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ انسان کی عقل صبر نہیں کرتی، یعنی جو عمل کرتا ہے اس عمل کے نتیجے تک جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ امتحان دیتے ہیں تو انسان کو جو ہے وہ آرزو ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے کہ کب نتیجہ نکلے گا، کب رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے نتیجے کے لیے بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ اب یہ عمل انہوں نے انجام دیا، حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا۔ کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ وہ غریب مسکین لوگ ہیں جن کی کشتی، وہ ان کا روزگار یہی ہے، اگر اس کشتی میں سوراخ کر دیں گے تو وہ کمائیں گے کہاں سے، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ تو جناب خضر نے پلٹ کر کہا کہ اے موسیٰ، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا کہ اچھا بات سمجھ میں آ گئی، اب میں کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ابھی مجھے معافی دیجئے، اس کے بعد سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، ایک بچے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ۔ جناب خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ سے رہا نہ گیا، کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دی، ایک بے گناہ بچے کو جانے بوجھے بغیر آپ نے قتل کر دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، پھر تم اعتراض کر رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے پھر معافی مانگا، اب نہیں ہوگا، مجھے ایک چانس اور دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب چلے ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کہا کہ کچھ مہربانی کریں ہمیں کھانے کے لیے دے دیں۔ بستی والے بڑے جٹ قسم کے لوگ تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، انہیں کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دھتکار دیا، کچھ بھی نہ دیا۔ اب یہاں پر چلے تو ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، جناب خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دی، اس بستی میں کہ جس بستی والوں نے ان کا استقبال نہیں کیا، انہیں کھانا نہیں دیا، انہیں پوچھا نہیں، بلکہ انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہاں پر جو وہ ایک دیوار تعمیر کر دی۔ جناب موسیٰ سے یہاں بھی نہ رہا گیا، کہا بندہ خدا، بستی والوں نے ہمیں کوئی اچھا ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا، آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں، کم از کم ان سے اجرت تو لے لیجئے۔ تو جناب خضر کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینکم، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تمہارا صبر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اب تمہیں چانس نہیں مل سکتا، اور میں تمہیں ان تینوں چیزوں کی حکمت بھی بتلائے دیتا ہوں۔ کہا سب سے پہلے کشتی میں سوراخ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا بادشاہ ظالم تھا اور وہ کشتی کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں عیب آ جائے اور وہ اس سے صرف نظر کر لے اور یہ ان کے پاس محفوظ رہ جائے، چونکہ یہی ان کی زندگی اور روزگار کا ذریعہ ہے۔ میں نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کیا تاکہ بادشاہ قبضہ نہ کر سکے، اس میں خدا کی مصلحت تھی۔ دوسرا کہا کہ کیوں قتل کیا ایک بے گناہ کو؟ کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر
اپنے ماں باپ کے خلاف سرکشی کرتا، انہیں تنگ کرتا، ان کے لیے باعث مصیبت بننا تھا اس نے، لہٰذا میں نے خدا کے حکم سے اسے قتل کر دیا، اور خدا اس کے بدلے میں انہیں نیک اولاد دے گا، یعنی یہ جو میں نے قتل کیا اس کے بدلے میں خدا انہیں نیک اولاد دے گا۔ اور کہا وہ جو دیوار کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایسے 2 بچوں کی ملکیت تھی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، یہ 2 بچوں کی ملکیت تھی، ان کا باپ مر چکا اور باپ ان کا نیک آدمی تھا۔ میں نے اس لیے دیوار تعمیر کر دی کہ جب تک وہ جوان ہوں گے اس وقت تک یہ دیوار رہے، تاکہ اس وقت تک دیوار اور بعد میں دیوار گرے اور خزانہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ ابھی خزانہ ظاہر ہوگا وہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو یہ ان 3 چیزوں کی حکمت تھی جو میں نے حکم خدا سے کیے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ حکم خدا سے کی، یہ خدا کی مرضی تھی، اور آپ کو تعلیم دینے، لیکن آپ صبر نہیں کر سکے، اب لہٰذا ہمارے راستے جدا ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو 3 کاموں میں سے 2 کام بظاہر غیر شرعی ہیں، کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا، کسی کی مالکیت اور کسی کی چیز کو جو ہے وہ اس میں کچھ تصرف کرنا، یہ بھی غیر شرعی کام ہے، اور دوسرا کسی کو بے گناہ قتل کرنا، حتیٰ اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ قتل کرے گا تو جرم سے پہلے آپ سزا نہیں دے سکتے، جرم سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ 2 مورد استثنائی ہیں، یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ جب انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دمبا جو ہے وہ انہوں نے اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو جناب اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا۔ اب یہ حکم فقط جناب ابراہیم کے لیے تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ایک استثنائی حکم تھا، عادی حکم نہیں تھا۔ یہ بھی جناب موسیٰ کی تعلیم کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ بتانے کے لیے تھا کہ بظاہر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی حکمت کیا ہے، ممکن ہے ہمیں حکمت معلوم نہ ہو، کیونکہ معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں جو ہے وہ کوئی دلیل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں جن میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم نے دین کو مان لیا، خدا کو مان لیا، تو خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ خدا حکیم ہے، خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو، خدا کی حکمت کو سمجھنا ضروری۔ کل بھی حکمت کا تذکرہ ہوا، یعنی ہر چیز کو اس کا متناسب مقام دینا، جو چیز جس کی حقدار ہے۔ اب خدا نے جو بھی کام کیا کائنات میں، جو بھی ہمیں حکم دیا، جو بھی قانون اس نے وضع کیا، اس قانون کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے۔ اب ممکن ہے کہ ہمیں اس حکمت کا علم ہو جائے، جیسے ہمیں نماز کا پتہ ہے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں روزے کا فلسفہ پتہ ہے، کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہمیں حج کا جو ہے وہ پتہ ہے، مثلا حج کس لیے فرض کیا گیا، زکوٰۃ کس لیے فرض کی گئی، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لہذا اس کی حکمت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اور جواب جاننا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے روح کے بارے میں، غیب کے بارے میں، بہت ساری چیزیں جو غیب میں ہیں، قیامت کے بارے میں، یہ ضروری نہیں ہمارے لیے جاننا، صرف اتنا یقین رکھنا کہ قیامت ایک دن آئے گی جس دن اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ روح کے بارے میں، جب روح کے بارے میں پیغمبر سے سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دے دیجئے، قل روح من امر ربی، یہ روح میرے رب کا امر ہے، اور ساتھ ہی آگے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر، چونکہ انسان کا علم محدود ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان ابھی اس کو جان نہیں سکتا، اس مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کیوں ڈاکٹر کے پاس گئے؟ اس لیے پتہ ہے کہ یہ ایک حاذق ماہر ڈاکٹر ہے، یہ جو دوائی دے گا وہ ٹھیک دے گا۔ آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ یہ جو میڈیسن آپ نے دی اس کا فارمولہ کیا ہے، یہ کہاں سے بنی، یہ کیوں بنی، کیسے بنی، انجیکشن کیوں دے رہے ہیں، ڈرپ کیوں لگا رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کچھ نہیں پوچھتے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کے پاس ہم آئے ہیں یہ حکیم ہے، یہ ماہر طبیب ہے، یہ کبھی بھی غلط نسخہ لکھ کر نہیں دے گا۔ اب جو کچھ بھی یہ لکھ کر دے رہا ہے، جو بھی اس نے ہمارا معالجہ تجویز کیا، یہ درست ہے، ہم نے اس کی حکمت پر اعتماد کے لحاظ سوال نہیں کیا۔ خدا کے بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو حکمت سے بھرپور ہیں، ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم سوالات کرتے ہیں۔ ایک حصے میں ہمیں معلوم ہے اور وہاں پر ہمیں اجازت بھی ہے کہ آپ یہاں پر سوال کریں، لیکن ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جو وہ ہمیں حکمت معلوم نہیں ہے۔ روح کے بارے میں ہمیں آج تک روح کے بارے میں قدیم سے لے کر، یعنی یونان سے لے کر وہ جو فلاسفہ تھے، وہ جو حکیم تھے، وہ جو طبیب تھے، ان سب نے کوشش کی کہ روح کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانا جائے۔ آج تک روح کے بارے میں مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ روح ہے کہاں، اس روح کا اور بدن کا آپس میں رشتہ کیا ہے، یہ کیسا رشتہ ہے کہ روح جو ہے وہ جب نکل جائے تو بدن بالکل بے جان ہو جاتا ہے، یہ مردہ ہو جاتا ہے، یہ جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روح ہے کیا، یہ کہاں پر انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ آج تک انسان نہیں جان سکا۔ بہت کوشش کی، آج سائنسدانوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ انسان کے وجود میں کہاں پہ اٹیچ ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں قلیل علم دیا گیا ہے، یہاں پر تمہارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دیا، مشکل یہ کہ ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے ایک بچے کو ازدواجی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آپ جتنا سمجھا لیجئے۔ ایسے ہی یہ سوالات بھی ہیں کہ ہم چونکہ ان کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، ہمارا شعور ہی اتنا نہیں، تو خدا نے کہا کہ ان سوالات کے بارے میں تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، فقط اتنا یقین رکھو کہ وہ خدا کہ جس نے یہ کہا ہے یا یہ چیز بنائی ہے وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ اور جناب موسیٰ کے اس قصے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر کی عادت یہ تھی کہ جو بھی کام ہوتا تھا، وزیر یہ کہتا تھا کہ اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، خدا کی حکمت ہوگی۔ اب ایسا ہوا کہ بادشاہ ایک دن جو ہے وہ پھل کاٹ رہا تھا تو چھری اس کے لگی، بڑا گہرا زخم آ گیا، تو سب افسوس کرنے لگے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی؟ اس نے کہا کہ مجھے زخم آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا کی مصلحت ہے، یہ کیسی مصلحت ہے؟ اس نے کہا اسے جیل میں ڈال دو۔ وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وزیر جب جیل میں جا رہا ہے تو بادشاہ سے کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت، یہ جو میں جیل میں جا رہا ہوں اس میں بھی خدا کی مصلحت ہوگی۔ اب وہ جیل چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کو شکار کے لیے نکلنا پڑا۔ بادشاہ شکار کے لیے گیا تو وہاں پر اسے ایک وحشی قبیلے نے اپنے لشکر سے جدا ہوا اور ایک وحشی قبیلے نے پکڑ لیا۔ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ان کا ایک تہوار تھا، سالانہ عید تھی، جس میں انہوں نے انسان کی قربانی کرنی تھی۔ انہوں نے دیکھا اچھا تازہ تگڑا پلا ہوا جو ہے انسان ہمیں اور سجا سجایا فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہمیں مل گیا، تو انہوں نے اس کو باندھ کر جو ہے وہ اس کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ اب جب قربانی کے لیے اسے لے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا اس پہ تو زخم ہے، فوراً آپس میں کوئی باتیں کرنے لگے اپنی زبان میں اور اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ عیبدار ہے، عیبدار کی قربانی نہیں دی جاتی۔ بادشاہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے شکر کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لشکر سے آ کر ملا۔ پھر اس کو وزیر کی وہ بات یاد آئی کہ اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ لہٰذا وہ آیا واپس، اپنے دربار پہنچا، اپنے ملک پہنچا، تو اس نے کہا اس وزیر کو ذرا لے کر آؤ۔ وزیر کو لے کر آئے، کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک نکلی، میری سمجھ میں آ گئی، واقعاً خدا کی مصلحت تھی کہ اس زخم کی وجہ سے میری جان بچ گئی، لیکن ایک بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، تم جب جیل جا رہے تھے تو تم نے کہا تھا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، اب بتاؤ اس میں کیا مصلحت ہے تمہارے جیل جانے میں؟ کہا بادشاہ اس میں بھی مصلحت تھی، اس میں مصلحت یہ تھی کہ میں آپ کا وزیر تھا، آپ کا قریبی تھا، آپ نے جہاں جانا تھا میں نے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہونا تھا، باقی لشکر نے چھوڑ دیا، میں تو آپ کے ساتھ ہوتا، میں ساتھ ہوتا مجھے پکڑ لیتے، آپ کی جان چھوٹ جاتی، میں تو وہیں پر پکڑا جاتا۔
لہٰذا میں جیل میں تھا، میری جان یہاں پر بچ گئی، آپ وہاں پر زخمی تھے، آپ کی جان وہاں پر بچ گئی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس سے انسان کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ خدا کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ یہ زندگی میں نشیب و فراز آنا، یہ ایسا نہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے، ہم سمجھتے ہیں خدا ہم سے ناراض ہے، نہیں، یہ مصائب اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم خدا کو یاد رکھیں۔ اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس نے کہا میرے لیے دعا کیجیے، میرے رزق میں اضافہ ہو۔ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ کہا نہیں، آپ دعا کیجیے۔ دعا کی، اس کا ریوڑ بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ پہلے وہ 5 ٹائم نماز کے لیے آتا تھا، اب اس نے جو ہے وہ 3 ٹائم آنا شروع کر دیا، پھر 2 ٹائم آنا شروع، پھر 1 ٹائم، پھر وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو پیغمبر سے ملا، پیغمبر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ تو بسا اوقات ہم ایک چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حالی کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حالی کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، خدا کہتا ہے کہ بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ جس سے آپ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے مفید ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسی چیز جسے آپ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مضر ہوتی ہے۔ یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ لہٰذا ان کاموں میں جن میں خدا نے حکم دیا ہے، حتماً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و